جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے، اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی کہ اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں کرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو، اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔
شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا، لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی شرافت کا حال کیا ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں۔ اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب تمہیں تو معلوم ہے نا۔ سب کہتے ہاں۔ مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی، آنا پڑتا تھا، یہ سماج کا نیم تھا، آنا پڑتا۔ جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، زنا کے، سب آتے۔ وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے۔ اس عورت کو اختیار ہوتا، وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن کام طوائف والا تھا، پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی، اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو، ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ محمد اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔
اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔ ایک وکیل، دو گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے، اس سے پہلے اجازت لیں گے، تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر، اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں، لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے، اور یہ زبردستی ارے بولو بیٹا کیا، وہ شرما رہی ہے، اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا، اب وہ بیٹھی ہے بیچاری، اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں اے بول دے ہاں ہاں بول دے۔ ارے جاہلو، زندگی بھر جاہل ہی رہو گے، پاگل رہو۔ جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کنواری ہے، باقرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہی اس کی اجازت ہو گئی۔ مت پوچھواؤ زبردستی، وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے۔ شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں بولیں گی جلدی، اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی، وہ خاموش ہے، سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو، پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے، نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے، ہو گیا نکاح، اس کی اجازت ہو گئی، اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے۔ اسلام نے یہ اجازت، یہ عزت دی ہے لڑکی کو۔ لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس۔ آج کل تو لٹس ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح۔ لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں، جبکہ لڑکی والوں کو حق، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اجازت ہے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے اس سے رشتہ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے لڑکی طلب کریں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لڑکیوں کے ماں باپ، لڑکیوں والوں، جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے، اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو، اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، انکار مت کرو۔ اگر نمازی ہے، روزدار ہے، با اخلاق ہے، کماتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس اتنا دیکھ لو، اگر اس کی دینداری، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت، اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا، اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد۔ آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے کیس 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ نے کہا 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں، اور ان 3 کروڑ طلاقوں میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس ہیں۔
صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کے کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے, سب ملا کر 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں, اور 3 کروڑ میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے, دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. چاہے لڑکے والے ہوں, لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں, لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے. اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی. 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد, مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد, مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد, مکے پر قبضہ کرنے کے بعد, مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد, آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں. خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں. الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی. آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا. نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے, ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے. وہ بت زمین پر گرتا جاتا, ٹوٹتا جاتا. ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. میرے پیارے بھائیوں, یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام. جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا, رب کی توحید قائم ہو گئی, تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں, کافر ڈرے ہوئے. حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا. اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے. تم نے ہمیں مارا, تم نے ہمیں مکے سے نکالا, ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا, ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا, تم نے بہت ظلم کیے. آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا, ہمارے بڑوں کو مارا, آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے. تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے. حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. ملحمہ لحم سے بنائیں. آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے. اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے. اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سعد غلط بول رہے ہیں. آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے. آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے. آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے, بل الیوم یوم المرحمہ. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کا دن تو عفو و درگزری کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے. نہیں نہیں تم بے فکر رہو, تم اسی مکے میں رہو گے, تمہیں کوئی نہیں مارے گا. ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو. مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا, کیا جرم کیا تھا. آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو, میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک آیا, میں نے یہ جرم کیا, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. دوسرا, میں نے فلاں کو قتل کیا, جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. ایک اور شخص آتا ہے, آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا. نہیں نہیں مجھے بتاؤ, آج میں سننا چاہتا ہوں. کہا اے اللہ کے نبی, آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی, ان کے پیٹ میں حمل تھا,
آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا، لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اے ہبار، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار چاہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا، تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا، لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔